ذکر کسے کہتے ہیں، ذکر کیا ہے؟ تو بنا کوئی چیز جس کا مفہوم مجھے نہیں پتہ ہے، جس کا معنی نہیں پتہ ہے، میں صرف اس کی تسبیح نکال رہا ہوں، اس کو 50 بار، 100 مرتبہ، 70 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تو اس سے مجھ پہ کیا اثر ہوگا، کیا فرق پڑے؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ورد کرنے کے اوپر اتنا اجر دے رہا ہے ہمیں، تو کوئی حکمت تو ہوگی نا اس کے پیچھے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اس سے کیا مراد لے؟ کون سی چیزیں ہیں جس نے انسان کو اللہ کی ذکر یعنی اللہ کی یاد سے دور کر دیا؟ آپ کو آپ کی اولاد نے اور اموال نے ذکر اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اولاد کیسے دور کر سکتی ہے انسان کو اللہ کے ذکر سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام گزر رہے ہیں اور دعا گو ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادت اور اطاعت کو قبول فرمائیں۔ جہاں ماہ مبارک رمضان روزوں کا مہینہ ہے، جس کی ایک حکمت بڑی جو قرآن نے بیان کی ہے، لعلکم تتقون، کہ انسان تقوی اختیار کرے، متقی بنے۔ دوسری طرف ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن قابل فہم بن جاتی انسان کے لیے، اور انسان مومن آسانی سے قرآن کو، جو اس مہینے میں ماحول اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے ہمارے لیے، قرآن کو ادراک کر لیتا ہے، اسے سمجھ جاتا ہے، اور اگر کوشش کرے تو قرآنی طرز پہ اپنی زندگی استوار کر سکتا ہے۔ ایک اور موضوع جس کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے اور جو سال بھر ہونا چاہیے ہمارے درمیان، وہ ہے اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، جس کی قرآن نے بہت کثرت کے ساتھ تاکید کی ہے، اور بارہا قرآن میں آیا ہے مختلف آیتوں میں کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، جب استغفار طلب کرو تو اللہ کا ذکر کرو۔ آخر ذکر کیا ہے اور ذکر کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین، مسلمان حالت روزے میں ہوتے ہیں تو تسبیحات میں ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا نام لے رہے ہوتے، اس میں خدا کا ورد جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آیا اسے ہم ذکر خدا کہیں گے، یا یہ ایک مقدمہ ہے حقیقی ذکر کا جو قرآن نے بیان فرمایا ہے؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کیوں کرنا چاہیے؟ ذکر کے کیا فائدے ہیں؟ ذکر کے کیا آداب ہے؟ انہیں ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے آج ہم اپنی اس نشست میں، جس کا موضوع ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کو یاد کرو۔ کس طرح سے یاد کرو، کیوں یاد کرو، یاد کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے محترم مہمان مفتی حافظ وقاص احمد صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے رمضان مبارک کے روزے اور دیگر عبادات آپ کی خیر و عافیت سے اور سلامتی سے اور بھرپور طریقے سے گزر رہی ہوں۔ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ مفتی صاحب آپ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، تو انشاءاللہ موضوع جو ہے ہمارا آج کا ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ ہمارے مخاطب جو اکثر ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، جی کیونکہ یہ بچوں کا چینل ہے، اور رات کے وقت ہم والدین کے لیے تربیتی پروگرامز رکھتے ہیں، اور والدین اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں بہت کمنٹس آتے ہیں، تو گفتگو ہماری اپنے مخاطب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے کہ ہم والدین کو یہ سمجھائیں کہ ذکر کیا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے اندر وہ کس طرح سے اللہ کے ذکر کو راسخ کریں، تاکہ اس کا فائدہ بھی وہ سمجھیں اور بچے بھی سمجھیں۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سب سے بنیادی سوال ہوگا کہ ذکر کسے کہتے ہیں، ذکر کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا شکریہ کہ جس نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد باغبان کی پوری ٹیم اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے رمضان المبارک کے پر نور ساعتوں کے اندر اس پر نور پروگرام کے اندر بولنے کا موقع فراہم کیا۔
شاہ صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ذکر کیا ہے، تو ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارنا تسبیحات کے ذریعے، قرآن کریم کی آیات بینات کے ذریعے، یا اعضائے بدنیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ سب معنی علماء کرام نے ذکر سے مراد لیے ہیں۔ تو ویسے تو انسان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ ذکر الہی ہے، اگر نماز کے اندر ہے تو وہ بھی ذکر الہی ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو وہ بھی ذکر الہی ہے، جو بھی انسان عبادت کرتا ہے وہ ذکر الہی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، جو اس کا ذاتی نام ہے یا اس کے صفاتی نام ہے، انہیں بار بار لیا جائے، یا قرآن کریم کی کچھ آیات کا ورد کیا جائے اور بلند آواز سے کیا جائے، یا زبان کے ساتھ آہستہ سے اپنے دل میں اسے یاد کیا جائے، یہ ذکر ہے۔ تو ورد کرنا ذکر ہے، تو ورد جب کوئی کرتا ہے، یا خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسم جو ہے وہ تو عربی میں ہوتے ہیں، جی جی بالکل، اکثر تو اس کے معنی بھی نہیں پتہ ہوتے ہیں، اکثر کو اس کا مفہوم تو دور کی بات ہے، جو لفظی معنی ہے وہ بھی اکثر کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو بنا کوئی چیز جس کا مفہوم مجھے نہیں پتہ ہے، جس کا معنی نہیں پتہ ہے، میں صرف اس کی تسبیح نکال رہا ہوں، اس کو 50 بار، 100 مرتبہ، 70 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تو اس سے مجھ پہ کیا اثر ہوگا، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، یا کسی چیز کو ورد زبان بناتا ہے، تو اس کا مفہوم اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تفقہ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تدبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پھر علماء سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جنہیں ان چیزوں کا ادراک ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ قرآن کریم کی بھی اگر تلاوت کر رہے ہیں، یا تسبیحات آپ ادا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نماز کے اندر بھی ہیں، تو جو نماز کے اندر کلمات ہیں ان کا بھی ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ اپنے رب سے کیا کلام کر رہے ہیں اور آپ کا رب آپ کو کیا حکم دے رہا ہے۔ اسی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اگر بالفرض کوئی شخص ان کے معنی نہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے وہ بھی اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اگرچہ ورد کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس کے معنی و مفاہیم کو تو نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے پر اسے اجر ضرور ملتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعامت کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ الف لام میم پڑھنے والے پر جو اجر کرے گا، اس کے اندر اس کا تعلق مفہوم سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا میں ایک اسم ہے حکیم، جی بالکل، یعنی اللہ ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ورد کرنے کے اوپر اتنا اجر دے رہا ہے ہمیں، تو کوئی حکمت تو ہوگی نا اس کے پیچھے؟ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، اگر ہم احادیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جس وقت کوئی بندہ نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے رب نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اور جس وقت بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اس نے میری صفت رحم کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین جس وقت بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو انسان کی طرح نہیں ہے نا کہ اس کے اندر حس ہو، کہ اگر کوئی مثال اگر کوئی میرا نام بار بار لے، میری تعریف کرے کہ رضوی صاحب ماشاء اللہ، رضوی صاحب خوب، رضوی صاحب بڑے اچھے،
میں تو انسان ہوں، کمزور ہوں، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کوئی میری تعریف کر رہا ہے. لیکن اللہ کی ذات تو اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کا نام لیتے جائیں تو اللہ کے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اس کا فائدہ پہنچنا تو انسان کو ہی ہے. یہ تو طے بات ہے کہ وہ، ورنہ تو شرک ہو جائے گا اگر ہم کہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کو فائدہ پہنچے گا. تو کیا فائدہ پہنچے گا انسان کو وہ نام لے کر کے جو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہے. اور ایک طرح حدیث بھی کہتی ہے کہ اس کو صرف نام لینے کا بھی اجر ملے گا. تو کہیں بیچ میں کوئی چیز ہے جو ہم مس تو نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم یہاں پر؟ جی رضوی صاحب، سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر احساسات نہیں ہیں. بالکل یہ بات برحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احساسات سے بھی پاک ہے اور جذبات سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر انہیں اپلائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ بھی ہے، وجہ کا لفظ بھی ہے، یعنی چہرے کا، ہاتھ کا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو مقامات ہیں ان مقام کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اس طرح ہیں. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح خوش ہوتا ہے، کس طرح کسی پہ فخر فرماتا ہے اور کس طرح کسی پہ غضبناک ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے. ہم اسے اپنی ذات کے حوالے سے سمجھنے سے قاصر ہیں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں حکم بھی نہیں ہے کہ لیکن یہی اسم جو قرآن میں آ رہا ہے، آپ نے خود فرمایا کہ قرآن کہتا ہے تفکر کرو. تفکر سے مراد ہوتا ہے کہ گہری سوچ، گہرائی میں جا کر کے اس کو دیکھو، تدبر کرو، تفکر کرو، عبرت لو. یہ ساری قرآن تو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. بالکل ایسے ہی. یعنی قرآن عقل سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں کرتا کہ انسان کیا تم شعور نہیں رکھتے، کیا تم لعلکم تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اس طرح کی باتیں قرآن تو کلیئر کر رہا ہے آپ سے کہ آپ عقل سے سوچو، سمجھو. تو پھر یہ جو ذکر کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم نام لیتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسم کا نام لیتے جائیں، تو یہ اللہ کی شایان شان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نام کی حکمت کیا ہے. اور ہمیں نہ پتہ ہو تو ہم آپ تو گہرا ایمان رکھتے ہیں، آباء و اجداد سے ایمان لے کر کے، لیکن آج کا ڈیجیٹل بچہ جو ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں کفر و الحاد کی باتیں بھی ساری دنیا سے آ رہی. اب تو محدود نہیں ہے نا کہ محلے میں صرف جو اسکول جاتا ہے وہیں سے سیکھے گا. ساری دنیا سے سب کچھ آ رہی ہے. اسے اگر کوئی یہ سوال کرے جو آپ تسبیح نکال کے یا اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ کہہ رہے ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا قدوس، تو یہ اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ کیا ملتا ہے اس سے آپ کو پڑھنے سے؟ وہ کیا جواب دے گا اس کو؟ دیکھیں رضوی صاحب، آپ جس چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ جس کا آپ نام لیتے ہیں، اس چیز کے ساتھ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ایک دل کے اندر اس کا احساس راسخ ہو جاتا ہے. بار بار اس کا نام یاد کرنے سے، لینے سے آپ کے احساسات کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک وہ چیز جسے انسان روزانہ پڑھتا ہے، کسی بھی سٹوری کو روزانہ دیکھتا ہے. بچہ جس وقت کوئی بھی ڈرامہ یا کوئی سٹوری روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اسے ساری سٹوری اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. اور اگر کسی ایک سٹوری کو پڑھ لیا جائے، ایک سبق کو یاد کر کے چھوڑ دیا جائے، پھر عرصہ دراز کے بعد دوبارہ اس سبق کو پڑھا جائے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے یاد ہی نہیں ہے. یعنی جب وہ ذکر کرتا ہے یا نام لیتا ہے تو وہ جب کثرت سے نام لیتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. بالکل ایسے یہ آپ ایک نقطے کی طرف آ رہے ہیں. جو فلاسفرز بھی جو ہیں، جو اسلامی فلسوف ہیں، ان کا جو تجزیہ ہے اس ذکر کے اوپر، وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. یا اس کے حافظہ میں جاتی ہے یا اس کے ذاکرہ میں جاتی ہے. اور ذاکرہ میں وہ چیز ہوتی ہے جو انسان جسے اہمیت دیتا ہے. مثال آپ کو پروگرام میں آنا تھا 4 بجے، وہ آپ کے ذاکرہ میں ہے کہ آپ کو 4 بجے مجھے پہنچنا ہے، اور آپ کو یاد دہانی بھی کرائی گئی ہوگی کہ آج آپ کا پروگرام ہے، 4 بجے آپ کو پہنچنا ہے یہاں پر. تو وہ آپ کے ذاکرہ میں بیٹھ گیا. مثال آپ کے بچوں کا نام ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کے بچوں کا نام کیا ہے، چاہے 6 بچے ہو، 8 بچے ہو، 10 بچے ہو، سارے نام یاد رہتے کیونکہ آپ کثرت کے ساتھ ان سے ڈیل کرتے ہیں، آپ کے ذاکرہ کے اندر بیٹھے ہوئے. تو ذکر سے مراد کیا یہ نہیں ہے کہ جب ہم
کسی چیز کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے ذاکرہ میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں موجود رہتی ہے، اور جب ہم عملی کام کرنے جاتے ہیں وہ فوراً چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ مثال اگر میں سامنے دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے، میرے ذہن میں آتا ہے یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے جو غلطی کر رہا ہے یہاں پر، کیونکہ وہ میرے ذاکرہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی تصویر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کے نام لیتے ہیں، تو اس سے کیا یہ مراد نہیں نکلتی ہے کہ یہ نام ہمارے ذہن میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ہم کوئی عمل کرنے جاتے ہیں اس وقت یہ نام ہمارے یاد دہانی کراتے ہیں۔ مثال اللہ کا نام ہم نے لیا رحمان یا رحیم، رحمان رحیم، تو جب میرے سامنے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کی ذات تو رحمان ہے، میں کیا یہاں پہ رحم کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ یعنی وہ اس کے عمل میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، تب تو انسان کو کوئی فائدہ ہے نا۔ اگر ذہن میں بھی آ گیا اور عمل میں نہیں آیا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر اس کا۔ جی رضوی صاحب، آپ نے بہت خوب بات کی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام ذکر کو 3 قسموں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ذکر باللسان ہے، ایک ذکر بالقلب ہے، اور ایک ذکر بالاعضاء والجوارح ہے۔ ایک تو وہ اللہ کا ذکر ہے جو آپ زبان سے کر دیتے ہیں، ایک وہ ذکر ہے جو آپ کے دل میں ہے، یعنی زبان سے آپ کلمات ادا نہیں کرتے ہیں لیکن دل کے اندر اس کی یاد ہر وقت موجود ہے۔ ایک وہ ذکر ہے جو آپ کی اعضائے بدنیہ کرتے ہیں۔ اعضائے بدنیہ کے ذکر سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے آپ کو منع کر دیا اس سے آپ رک جائیں۔ اگر آپ کسی پر ظلم کرنے لگے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں اللہ کی ذات ہونی چاہیے کہ اگر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، یہ اس کی صفت موجود ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات جب آپ کے ذہن میں ہوگی آپ رک جائیں۔ یعنی ذکر سے مراد یاد خدا ہے، اگر سادہ لفظوں میں یاد خدا، یعنی اللہ کی یاد ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، تاکہ جب بھی ہم کوئی کام کریں ہمارے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ کام سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ یاد کو رکھنے کے لیے جب آپ زبان سے اللہ کا نام تکرار کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کنیکشن برقرار رہتا ہے اور وہ یاد ہمیشہ آپ کے ذہن میں باقی رہتی ہے، ورنہ انسان اپنی مشغولیت کے اندر جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اکثر دنیاوی امور میں مثال صبح نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن جب دکان پہ جاتا ہے تو تجارت کرنے لگتا ہے تو کلائنٹ کا پیسہ دیکھ کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کسی کو کم دام میں بیچتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے سادہ لو انسان آیا ہے تو اس کو زیادہ مارجن لگا دوں، زیادہ اس کو میں دھوکہ دے دوں، فریب کر دوں، یہاں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اگر ذکر اللہ کرتا ہو حقیقی ذکر تو پھر کبھی اللہ کو نہیں بھولے گا۔ ذکر یعنی اللہ کی یاد۔ ترجموں میں بھی اگر آپ دیکھیں قرآن میں تو یہی ملتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن کہتا ہے کیوں یاد کرو؟ تاکہ اللہ تمہارے ذاکرہ میں رہے۔ جس طرح سے ہمارے والدین ہمیں کس وقت نوکری پہ جانا ہے، کس وقت کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، کس وقت بریک ہوتی ہے، تنخواہ کس دن ملنے والی ہے، 1 تاریخ سے ہمیں یاد ہوتا ہے اگلے دن کی 1 تاریخ کو تنخواہ ملنے والی، یہ سب ہماری یاد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ بھی ہماری یاد میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ یاد میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت بھی ہماری یاد میں ہوگی۔ ہر چھوٹے چھوٹے امور، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر انسان جو ہے وہ اللہ کے بارے میں سوچے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اب کیسے اللہ ہماری یاد میں رہے؟ اسی کے لیے ذکر کا ایک مرحلہ، جیسے مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام زبان سے لینا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ اسی طرح سے مثال ایک بچے کو آپ نے اسکول بھیجنا ہے تو اس کو کہیں گے اسکول جائیں گے تو میں آپ کو ٹافی دوں گا، میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا۔ وہ چاکلیٹ کے لیے اسکول میں چلا گیا، لیکن اسکول جانے کا مقصد اس کا تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اگر اسکول جائے وہ تعلیم نہ حاصل کرے، صرف چاکلیٹیں لیتا رہے، تو وہ چاکلیٹ صرف اس کو زبان پہ تو لذت دے دے گی لیکن اس کے کسی کام نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ذکر خدا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اجر شاید اسی لیے رکھا ہے کہ ہمیں رغبت پیدا کی ہے کہ کم از کم اس اجر کے خاطر تم آؤ، ذکر خدا یعنی نام اللہ کا ورد کرنا شروع کرو، تاکہ یہ سمجھو جو ہم اسے تم سے دینا چاہتے۔ تو ایک بات ضروری ہوگی ہماری ناظرین کے لیے کہ جب بھی وہ اللہ کے کسی نام کا ورد کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم انہیں
سمجھنا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ رحمان سے مراد کیا ہے، ستار سے مراد کیا ہے، غفار سے مراد کیا ہے، قدوس سے مراد کیا ہے، نور سے مراد کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے، ورنہ شاید وہ فائدہ انہیں نہ ملے۔ ایک اجر تو اللہ نے دیا، اللہ کے پاس اجر کی تو کمی نہیں ہے، خزانے اللہ کے پاس اجر کے، جسے چاہے وہ دے دے اجر، لیکن فائدہ انسان کو نہیں پہنچتا جو اس کے مقصد تک کے لیے جو ہے وہاں پر پہنچنا ہے۔ مثال ایک آیت قرآنی سورہ احزاب میں جو ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے بہرحال بنی اسرائیل کے لیے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس سے کیا مراد لیں گے؟ ایک تو اللہ کا ذکر ہو گیا اللہ کے نام میں، لیکن یہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جی رضوی صاحب، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر بھی غور و فکر کرے، اور کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی اس کے لیے چیزیں پیدا کی مفتی ہوئی صاحب نعمت کسے کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ ترجمے میں بڑی آسانی کر جاتے ہیں نا، ہر چیز کو ایک جیسا ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، رحمت کو بھی ایک سمجھتے ہیں، نعمت کو بھی ایک سمجھتے ہیں، نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جو اس نے انسان کے اوپر کیا ہے۔ کس بابت سے احسان؟ یعنی بہت سے احسان کیے اللہ نے، تو انسان کو جان دی، زندگی دی، یہی سب سے بڑا احسان ہے۔ دیکھیں رضوی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ تو نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، جو بھی اس نے انسان کو عطا کیا ہے، آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کو دیا ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر رحمت کسے کہیں گے پھر؟ رحمت اور نعمت میں کیا فرق ہوگا؟ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسان کو جو نعمت دی جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر انسان کو ہاتھ دیے ہوئے ہیں، یہ نعمت اس نے کر دی ہے، لیکن ان ہاتھوں سے اچھا کام کرنا اور ان ہاتھوں کو اچھے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا، یہ اس کی رحمت ہے۔ رحمت لفظ تو رحم سے نہیں، رحم بھی اسی خاندان سے، جو ایک عورت کا رحم ہوتا ہے جس پہ بچہ محفوظ رہتا ہے۔ تو رحمت سے مراد کیا نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کی مشکلات کو دور کیا، یعنی وہ چیزیں جس سے انسان کی مشکلات دور ہوتی ہے، بنیادی مشکلات، وہ رحمت، جیسے پانی انسان کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بارش کو کہتے ہیں کہ رحمت خدا ہے، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے۔ آکسیجن رحمت خدا ہے۔ اور نعمت جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کا مقصد خلقت تو اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنا ہے، اسے اللہ تک پہنچنا ہے، مقام لقاء تک پہنچنا ہے، خلیفۃ اللہ تک جانا ہے، اسے اس مقام تک جانا ہے۔ تو یہ راستہ جو طے کرنا ہے، اس میں اس کو سہولتیں بھی چاہیے، آسائشیں بھی چاہیے، تاکہ وہ آسانی سے یہ سفر طے کر سکے۔ تو کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ جو آسانیاں اللہ نے ہمیں دی ہے؟ مثال اگر مجھے علم حاصل کرنا ہے جو میری ضرورت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو ایک استاد مجھے مل جائے کوئی آپ جیسا، تو یہ نعمت ہو جائے گا۔ استاد، کوئی اسکول مجھے مل جائے، یہ نعمت ہو جائے گی۔ کتاب مل جائے، یہ ساری نعمتوں میں پھر شمار ہو جائے، گن نہیں سکتا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، انسان کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، جو چیز بھی یعنی جو مقصد خلقت حاصل کرنے کے لیے جو بھی سہولتیں اس کو انسان نے دی ہیں، وہ نعمت آئے گی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ہمیں ان ساری نعمتوں کو یاد کرو۔ جی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو رکھیں ہمیشہ، کہ آج مثال یہ تو نہیں اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے مثال مجھے اولاد دی ہے، تو یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ چلو میں سکون سے ہوں، زندگی کے اندر اولاد عطا کی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ اس اولاد کو میں غلط راستے پہ ڈال دوں، تو یہ تو کفران نعمت، یعنی نعمت کو یاد کرو کہ یہ نعمت اللہ کی ہے، میری نہیں ہے یہ، اور اس نعمت کو صحیح کاموں کے اندر لگانا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ شکر ہوگا، صحیح کام، وہ شکر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کفران نعمت ہو جائے گا، وہ کفر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے تو یہ نعمت ہے، اس تعلیم کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے مجھے۔ اگر میں نے اس کو فاسد کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ جو ہے وہ مثال جیسے کہ موبائل فون ہے، جی بالکل، یہ بھی اگر انسان اس نیت سے لے کہ میں اس سے اپنے عزیزوں سے رابطہ رکھوں گا، یا اس سے قرآن پڑھوں گا، میں اس سے دین کی تعلیم حاصل کروں گا، تو یہ بھی نعمت بن جاتی ہے۔ لیکن اسی سے لے کر کے اس پہ فساد دیکھیں، فحشات دیکھیں، تو پھر یہ جو ہے وہ کفرانہ نعمت ہو جاتی ہے۔ جی بالکل رضوی صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنا گھر بنائے اور گھر کے اندر اس نے روشن دان تو رکھنا ہی ہے، اور روشن دان اس نیت سے رکھا جاتا ہے کہ اس میں سے ہوا آئے، روشنی آئے، تو فرمایا کہ تم اس نیت سے نہ رکھا کرو کہ اس میں سے روشنی اور ہوا آئے، بلکہ اس نیت سے اس میں روشن دان رکھو کہ اس میں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو میں نماز ادا کروں گا، اور یہاں سے روشنی ملے گی، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو جو نیت تم کرو گے، روشنی اور ہوا تمہیں پھر بھی مل ہی جانی ہے، لیکن جو تم نے اپنی نیت کو درست کیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے موبائل ڈیوائس کی بات کی ہے، تو اگر انسان موبائل استعمال کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے دین اسلام کو سیکھنا ہے، میں نے اسے اوقات نماز کو دیکھنا ہے، میں نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خبر گیری کرنی ہے، تو یہی چیزیں انسان کے لیے اجر کا باعث اپنا ہیں۔ کمانا ہے، وہ بھی ایک حلال بالکل کام ایسے ہے، ہی وہ بھی جو یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ اس لیے ہے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بالکل ایسے، شکر یعنی نعمتوں کو اس صراط مستقیم پر استعمال کرو۔ جی تو پھر یہ ذکر ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بنیادی سوال، ذکر کے حوالے سے اور بھی بہت سے سوال تھے لیکن وقت کیونکہ کم ہے، ایک بنیادی سوال ہے کہ آج انسان غافل ہے، بالکل ایسے، اکثریت جو ہے وہ غفلت میں ہوتی ہے، اللہ کے یاد میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم ذکر کے مفہوم کو سمجھے تو اللہ کی یاد میں رہنا، تو وہ کیا وجہ ہے، کون سی چیزیں ہیں جس نے انسان کو اللہ کی ذکر یعنی اللہ کی یاد سے دور کر دیا ہے؟ رضوی صاحب، سب سے پہلی بات ہے کہ خواہشات نفس، ہماری خواہشات نفس بڑھ گئی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ترجیح دنیا کی آ گئی ہے، ہم نے دنیاوی معاملات کو ہی اپنے لیے بہتر جانا ہے اور دنیا کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ انسان دین سے دور ہوتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہوتا چلا گیا ہے۔ اگر ترجیح ہماری دنیا نہ ہوتی بلکہ دین ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی، اور ہر انسان اپنی تخلیق کے مقصد پر نظر رکھتا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے اور میں اس دنیا کے اندر کیوں ہوں، تو پھر کبھی بھی یہ صورتحال نہ ہوتی کہ انسان اپنے رب سے دور ہوتا۔ اور دوسری بڑی وجہ والدین ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کیسے اس طرف راغب کریں، کہ والدین جب اللہ کے ذکر سے دور ہوئے، بچوں کے سامنے وہ چیزیں نہ پیش کی گئیں۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے تھا کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور بچوں کو بھی یہ ترغیب دیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بچوں کو سکھائیں کہ تم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ مفتی صاحب، لیکن یہاں قرآن نے ایک نقطہ اس کے برعکس بھی پیش کیا ہے کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ والدین نے بچوں کو ذکر اللہ سے دور کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بچوں نے والدین کو ذکر اللہ سے دور کیا ہوا ہے۔ قرآن یا سورہ منافقون کی آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اے ایمان والوں سے خطاب ہے کہ آپ کو آپ کی اولاد نے اور اموال نے ذکر اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اولاد کیسے دور کر سکتی ہے انسان کو اللہ کے ذکر سے؟ جی رضی صاحب، اصل میں یہ آیا مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس کا تعلق ماضی سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے، کہ اللہ کے ذکر سے تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں غافل نہ کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اولاد کی محبت حد سے بڑھ جائے اور مال کی ہوس بھی انسان کے دل میں بڑھ جائے، تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس مال اور اولاد کے پیچھے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ یعنی مال، دو چیزوں کو جوڑا ہے قرآن نے یہاں پہ، مال اور اولاد کو آ کر کے۔ یہاں بیوی کا ذکر نہیں کیا، زوج کا ذکر نہیں کیا، یہاں مال اور اولاد کا ذکر کیا۔ نہیں، ایک اور مقام ہے رضوی صاحب جی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کو جمع فرمایا ہے۔ جی اور فرمایا کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہارا سامان تجارت، تمہاری تجارت یا وہ مکانات جن کے اندر تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے یہ غافل کر دیں، ان کی محبت بڑھ جائے،
اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا پھر انتظار کرنا۔ لیکن یہاں یہ جو مال اور اولاد ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ ہم جو آج مثال اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جن کے بچے ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہترین سکول چاہیے، مجھے اپنی اولاد کے لیے بہترین ٹیوشن چاہیے، بہترین کپڑے چاہیے، اس کو اچھی چیزیں لا کر کے دینی ہے، پھر اس اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، پھر حلال طریقے سے کماتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں کس لیے کہ میں اپنی اولاد کو اچھی کالج میں ڈال سکوں، اچھی یونیورسٹی میں ڈال سکوں۔ تو کیا یہ اس کے مصادق نہیں بنتے جو دوڑ ہم نے لگائی ہے آفس سے گھر، گھر سے آفس، کام سے آفس، کام سے کام، یعنی اس میں لگے ہوتے صرف اس لیے کہ مال کماؤں تاکہ اولاد پہ خرچ کروں، پھر اولاد اور ڈیمانڈ کرتی ہے اور نظر آتا ہے پھر مال کماؤں۔ یہ اس کا مصداق نہیں بنتا یہاں پہ کہ یہ چیز ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، اس کے احکام جیسے آپ نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو حلال و حرام ہے، جو امر اور ناہی ہیں، ان سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا رضوی صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اصل میں ہم جو دیکھتے ہیں نا وہ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد کی دنیا بہتر ہو جائے، ان کے لیے اچھا مکان ہو، اچھی حیثیت ہو اور ان کے لیے مال ہو، ہمارے جانے کے بعد یہ پرآسائش طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم نہیں دیکھتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے اور ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج جو رشوت لے رہا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں رشوت لے رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق لے رہا ہوں۔ جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجارت کا طریقہ سیکھا ہے کہ لوگوں کو مال بیچنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے، جبکہ اسلام کو انہوں نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا یہ جو سبب بنا وہ کیا چیز تھی کہ ہم نے جو کچھ کتابوں کے اندر پڑھا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں کچھ کہتا ہے اور ہمارے مصروفیات زندگی کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں وہ بالکل یکسر مختلف ہیں۔ صحیح ہے۔ اصل میں ہم دو کشتیوں کے اوپر سوار ہو چکے ہیں۔ ہمارے مارکیٹس کے اندر، ہماری زندگی کے اندر جو امور طے پائے جا رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ دین کو ہم نے محدود کر دیا چند عبادتوں میں، ورد میں اور ان چیزوں میں۔ رمضان آ گیا، روزہ رکھ لیں، تسبیح نکال لیں، تراویح پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، لیکن کاروبار میں دین نہیں ہے۔ شادی کرنی ہے اس میں دین نہیں ہے، جس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں ان میں دین نہیں ہے، سیاست میں دین نہیں ہے، نظام میں دین نہیں ہے، اقتصاد میں ربا ہے، دین نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ کو دین صرف محدود ہو گیا مسجدوں تک کے، بالکل ایسے یہاں تک کہ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اولاد اور اموال کے چکر میں آپ اللہ سے غافل ہو گئے ہو، اللہ کی یاد کو بھول گئے ہو۔ اور بھی ایک وجہ قرآن بتاتا ہے نفاق، کہ منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت کم کبھی کبھی یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کی یاد میں نہ رہے، قرآن کہتا ہے وہ تو منافق ہو جاتا ہے، اس کے اندر تو نفاق ہے۔ پھر اصل میں رضوی صاحب ایک اصلاح کی جاتی ہے جس سے شرک خفی کہا جاتا ہے۔ نفاق تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ نفاق تو ایک اعتقادی ہوتا ہے، وہ تو بالکل اس کا فیصلہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہی ذکر کیا منافقین کے بارے میں۔ جی بالکل، وہ نفاق اعتقادی ہے کہ عقیدے کے اندر ان کے ایمان دل کے اندر نہیں ہوتا بلکہ کفر ہوتا ہے۔ بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بے چارگی کے ساتھ، زبردستی کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے لوگ جو عبادت کرتے ہیں، تنگ آ کر کے آخری لمحے میں جا کر کے نماز پڑھ لی، بڑی مشکل جلدی جلدی پڑھ لی، یہ تو نفاق کی علامتیں آ جاتی ہیں۔ رضوی صاحب آپ نماز جمعہ کے لیے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، ہمارے دوڑو نماز کی، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ جو ہی اذان جمعہ آ جائے تو تم دوڑ لگا دو، کوشش کرنے لگ جاؤ، کاروبار کو بند کر دو۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس وقت نماز بالکل کھڑی ہونے کے قریب ہوتی ہے، خطبہ بھی ہو جاتا ہے جسے سننا واجب ہے، اگر خطبہ چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہے، نماز نہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس وقت جا کے نماز پڑھتا ہے وہ انڈے کا ثواب ہے، انڈے کا ثواب۔ جی لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دکانیں اسی طرح کھلی ہیں، مارکیٹس کھلی ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، لیکن بالکل عین جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے نماز ذکر اللہ کا لفظ استعمال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ، پھر نماز کے بعد رزق کی تلاش میں نکلو اور کثرت سے ذکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، فضل تلاش کرو۔ تو یہ حکم مسلمان کے لیے تھا، لیکن ہم نے اصل میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔
مال کیسے کمانا ہے، مال کی کثرت، سورہ تکاثر آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، کہ تم قبروں تک جا پہنچے ہو۔ ایک اور جو قرآن موضوع اٹھاتا ہے ذکر کے حوالے سے وہ ہے لعاب، کہ سورہ انبیاء میں آیا نمبر 2 کے اندر آتا ہے کہ یلعبون، کہ لعاب نے تمہیں ذکر اللہ سے دور کیا، یعنی بے مقصد کاموں نے دور کیا۔ بھائی تو آج یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا، یہ ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں، کیا یہ نہیں ہے کہ جس نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے؟ بالکل، لعب کا مطلب لہو و لعب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کھیل کود، تماشا، بے مقصد کام، بے مقصد چیز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی بات چھوڑ دے، ہر بے مقصد کام چھوڑ دے۔ بے مقصد کام چھوڑ دے۔ کیوں؟ کوئی بھی جو بے مقصد کام کیا جائے وہ وقت اللہ کے ذکر سے غفلت کے اندر گزرتا ہے، اور صوفیاء بھی یہی درس دیتے ہیں، یکدم غافل سودم کافر، کہ جس کا ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر گزرے وہ کفر کے اندر گزرتا ہے۔ تو اس کھیل کود تماشے نے، اس کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے خواہشات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جو نفس ہے وہ تو انسان کو برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اور ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں جو ہمارے لیے تسکین کا باعث ہو۔ جب ہم موبائل چلاتے ہیں، سوشل میڈیا آپ نے کہا، ٹک ٹاک کا، تو آپ دیکھیں کہ پذیرائی بھی انہی ویڈیوز کو ملتی ہے جن کے اندر بے حیائی، عریانی اور فحاشی، ڈانس، گانے، اخلاقیات سوز جو آپ کو سبق دے رہے ہیں، وہی چیزیں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں۔ یعنی لہب و لعب والی چیزیں جو ہیں اسی کے اوپر ویوز ملتے ہیں، اسی کے اوپر پیسے کماتے ہیں لوگ، اسی سے کرتے ہیں۔ یعنی یہی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں نے آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ باطل ہے نا، باطل چمکدار ہوتا ہے، اس کے اندر لذت ہے۔ تو یہ بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی مولانا صاحب۔ وقت جو ہے ہمارا تمام ہو رہا ہے، ورنہ اور بھی آیتیں تھیں قرآن پہ جس پر ہم چاہتے تھے کہ اس پر گفتگو ہو، تاکہ ہمارے ناظرین کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آئے کہ اللہ کی یاد سے دور نہیں ہونا چاہیے اور کون سی چیزیں جو انہیں اللہ کی یاد سے دور کرتی۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی ہماری گفتگو ذکر اللہ کے اوپر۔ ذکر یعنی اللہ کی یاد، ہمیشہ اپنے ذاکرہ میں، اپنے ذہن میں اللہ کو ہمیشہ رکھنا ہے، یعنی اللہ کے صفات، اللہ کے احکام، اللہ کے حکم، تاکہ ہم ہر کام جو کریں اس میں دیکھیں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کی رحمت کو یاد کرنا، اور یہ بھی دیکھنا کہ کون سی چیزیں ہمیں اللہ کے ذکر سے دور رکھتی ہے، جیسے کہ لہب و لعب ہے، جس میں آج ہم کثرت سے مبتلا ہو چکے ہیں، فضول چیزیں دیکھتے ہیں، فضول چیزیں سنتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں۔ پھر اموال اور اولاد ہیں جن کی دوڑ میں ہم اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو راضی کر دیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر نفاق جیسی چیزیں جو ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے، جس سے ہم سست پڑ جاتے ہیں اپنی عبادتوں میں، دلچسپی نہیں رہتی ہے اس میں۔ اگر اللہ کی یاد سے دور ہو جائیں گے تو ایک اثر تو یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد خلقت کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں بھی اس کا ایک اثر جو سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیہ نمبر 124 میں فرماتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے دور ہو جائے گا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اور روز قیامت وہ نابینا اندھا اٹھایا جائے گا، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اسے اپنے اعمال بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی معیشت آپ کی تنگ ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہر کام میں اللہ کو یاد کریں گے تو رشوت کیسے لیں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو دھوکہ دے کے کیسے کمائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا برعکس بتا رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کو یاد کر کے ہر کام کرو گے تو آپ کے رزق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت دے گا، برکت عطا کرے گا۔ آج ہورا ٹی وی جس پر ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے بہت سے دوستان کہتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں دکھائیں جس سے آپ کا TRP بڑھ جائے، جس سے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ مل جائے، ایسے کوئی ماڈل لا کر کے بٹھا دے چینل کے اوپر، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ چینل ذکر اللہ ہے، اس پہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جب یہاں پر بیٹھ کر کے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کے اذہان میں، اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی بھی جو ہے وہ الہی زندگی بنے۔ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ چینل بھی جو ہے وہ ذکر اللہ کا ایک مصداق بنے، کہ اس چینل پر آتے ہی دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جائے
اور اس پر ہر شخص جو بیٹھا ہے، جو کچھ پیش کر رہا ہے، اور جو کوئی اسکرین کے پیچھے کام کر رہا ہے، ہر کوئی یاد خدا میں کام کرے، یاد اللہ میں کام کرے، ذکر اللہ میں کام کرے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغ